بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ایران امریکہ جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کو تیار ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا ٹروتھ سوشل پہ، جو کہ ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس جنگ کو یا حملے کو روک رہے ہیں، کیونکہ ان کو UAE، سعودی عرب اور قطر کے جو حکمران ہیں انہوں نے فون کیا اور ان سے یہ کہا، ان سے درخواست کی کہ وہ ایران کے اوپر حملے کو روک دیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دوسری بار کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے جو حملہ روکا تھا وہ پاکستان کی درخواست پہ سیز فائر کا کہا تھا، اور کہا تھا کہ ایک ایسے مرحلے کے اوپر مذاکرات پہنچ چکے ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے درخواست کی کہ اس مرحلے کو مؤخر کیا جائے، اور وہی وقت تھا جب انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا، جو کہ اب تک چل رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر چین کے دورے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک اہم اجلاس آج طلب کر رہے ہیں، جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تمام جو مائدین ہیں، اپنے اراکین ہیں، اپنے رہنما ہیں، اور اپنے جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس سمیت اس کے اوپر وہ بات چیت کریں گے، اور ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ کیوں وہ پیچھے ہٹے اس حملے سے؟ اس کے اوپر ایک براک راوٹ جو کہ بہت ہی کلوز ہیں وائٹ ہاؤس کے بھی، اور اسرائیلی میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اس کے بھی بہت، ان کے بھی سورسز بہت اچھے ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہی بنی کہ سعودیہ، قطر اور UAE نے ان کو روکنے کے لیے کہا، اور ایک اس وجہ سے بھی کیونکہ اس کا جو ریٹیلیشن اس کی ہوگی، اور ایران جو حملہ کرے گا وہ اس کا جوابی حملہ وہ ان تینوں ملکوں کے اوپر، یا جہاں سے بیسز استعمال ہوئی ہیں، جس میں زیادہ امکان UAE کا ہے کہ وہاں پہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو تمام اہم ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس خوف کے پیش نظر جو ہے یہ اخبار لکھ رہا ہے، یہ براک راوٹ نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو انہوں نے کنونس کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ وہ اس حملے کو روکیں، تاکہ ان کا جو رد عمل آئے اس سے تمام ممالک جو ہیں وہ بچ سکیں۔ اسرائیلی صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے پر حملے کے حامی اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے انہوں نے آگاہ کیا، اور ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی ممالک رد عمل میں اپنی آئل اینڈ انرجی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے جو آج اہم اجلاس ہے اس کے حوالے سے بھی ایک جو کشیدگی ہے اس کو خطرناک موڑ کے صورت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ سفارتی کوششوں کے باوجود جو ہے وہ جنگ کے خاتمے اور کسی معاہدے تک نہ پہنچنے کے امکانات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر کے حکام کے مطابق ایران کی جانب سے جو نئی تجویز آئی ہیں وہ ان کی توقعات پر پوری نہیں اتری، جس کے بعد فوجی آپریشنز دوبارہ سے ریزیوم کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور آج سچویشن روم میں وہ اپنی قومی سلامتی کمیٹی کو بٹھائیں گے، اور اہم اجلاس انہوں نے طلب کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس میں ایران کے خلاف ممکنہ آئندہ اقدامات اور عسکری حکمت عملی کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ سینئر امریکی عہدیدار جو ہیں ان کے مطابق ایران نے جنگ کے خاتمے میں ایک اپ ڈیٹڈ تجویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے سے واشنگٹن تک پہنچائی ہے، تاہم امریکی موقف ہے کہ اس میں صرف معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی ٹھوس کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نئی تجویز میں ایران نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے عزم کو دہرایا ضرور ہے، لیکن یورینیم افزودگی روکنے کے اوپر واضح شرائط جو ہیں وہ پیش نہیں کی ہیں۔ اسی طرح سے جو زیادہ افزودہ یورینیم ہے جو کہ 400 کلو گرام، کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی، اس کے حوالے سے کوئی قابل عمل طریقہ بھی نہیں بتایا گیا۔ ایک امریکی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے مؤثر رعایتیں نہ دیں تو مذاکرات سفارتکاری کی بجائے طاقت کے ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیش رفت نہ ہوئی تو بات چیت بموں کے ذریعے سے ہوگی، جو کہ ایک افسوسناک صورتحال ہوگی۔ صدر ٹرمپ پہلے خبردار کر چکے ہیں کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور ایران کی جو عدم لچک کی صورت ہے اسے مزید سخت حملوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر ایرانی جو میڈیا ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے دوران بعض تیل پابندیوں پہ نرمی پہ آمادہ ہو گیا ہے، تاہم امریکی حکام نے اس کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران کی جانب سے عملی اقدامات کے بغیر کوئی پابندی ختم نہیں کی
جائے گی. بالواسطہ مذاکرات البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جاری ہیں اور امریکی ذرائع کے مطابق واشنگٹن تہران کے درمیان براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ مختلف علاقائی ممالک کی ثالثی سے بالواسطہ رابطے جاری ہیں تاکہ ممکنہ معاہدے کے فریم ورک پر اتفاق ہو سکے. اب ظاہر ہے اس میں پاکستان اپنا ایک کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے اور کل ہی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب پاکستان واپس لوٹے ہیں اور وہ تجاویز جو جواب امریکہ ایران نے دیا ہے اور وہ امریکہ تک پہنچ چکا ہے جس کے اوپر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار امریکہ نے کیا ہے. امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی نئی جو پیشکش ہے وہ اس خدشے کی نشاندہی کرتی ہے کہ تہران ممکنہ امریکی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتا ہے جبکہ ایرانی قیادت مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے کہ وقت اس کے حق میں پاکستان اور خطے کی سفارتکاری متحرک ہے. پاکستان اس بحران میں اہم سفارتی کردار کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہیں وہ کل واپس پہنچے ہیں. اسی دوران حقان فیدان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کنسرنز کا اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے سے خطے پر خطرناک اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایرانی صدر ہیں کل انہوں نے بھی گفتگو کی اور اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایران عزت وقار طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے. ایران کسی بھی صورت ملک میں عوام کے اور ملک کے جو قانونی حقوق ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن جو ایرانی کمانڈر ہیں انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اور یاد رہے کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر اپنا ان کا ایک سخت موقف ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اس حوالے سے امریکہ کو جواب بھی دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ حملہ کیا گیا تو فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے. وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی اور خبردار کیا خاتم الانبیاء بریگیڈ کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہ امریکی حکام حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں. دوبارہ حملہ کیا تو فوج جو ہے وہ بھرپور جواب دے گی. فوری فیصلہ کن طاقتور وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی. امریکہ اور اس کے اتحادی کسی بھی نئی اسٹریٹجک غلطی یا غلط اندازے کے مرتکب نہ ہوں. اسی طرح سے ایرانی عہدیدار نے یہ بھی کہا ہے ایک اور جو ایرانی عہدیدار ہیں انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا. یہ محسن رضائی صاحب نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ اس کا اعلان کیا. ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سعودی عرب کے اندر جو ان کے ٹروپس ہیں اس کی ڈپلائمنٹ کے اوپر سٹوری ہے جو کہ مختلف انٹرنیشنل اخبارات اور جو جرائد ہیں انہوں نے اس کو کور کیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ ایران جنگ کے دوران پاکستان نے باہمی دفاع کے تحت سعودی عرب نے بڑی فوج تعینات کر دی ہے. جو دستے پاکستان نے بھیجے ہیں اس میں 8,000 پاکستانی فوجی اہلکار ہیں. JF-17 کے 17 جو ہے اس کے 16 لڑاکا طیاروں پر مشتمل ایک اسکواڈن بھی جو ہے وہ وہاں پر بھیجی گئی ہے. 2 ڈرون اسکواڈنز بھی وہاں پہ ہیں اور HQ-9 فضائی دفاعی نظام بھی پاکستان جو ہے وہ وہاں سے چلا رہا ہے. اس کے تمام جو اہم وہاں پہ جو چلانے والے ہیں یا جو اس دفاعی نظام کو رن کر رہے ہیں وہ تمام پاکستانی اعلیٰ عہدیدار ہیں جبکہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ سعودی عرب برداشت کر رہا ہے. اور وزیر دفاع پہلے ہی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ دفاعی معاہدے کے تحت حملے کی صورت میں دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے دفاع کے پابند ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف نشاندہی اخبار کر رہا ہے. ذرائع کے مطابق نئی تعیناتی کے باوجود ہزاروں پاکستانی فوجی پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں جبکہ ضرورت پڑنے پر 80,000 تک پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی کی گنجائش بھی معاہدے میں شامل ہے. یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان ایران جنگ میں ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور پھر کل جو فیلڈ مارشل نے آج خطاب کیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ کوئٹہ میں انہوں نے خطاب کیا اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ جو پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرنے والی جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. اس میں ان کا اشارہ جو پاکستان کے اندر مختلف پراکسیز کام کر رہی ہیں جو منفی پروپیگنڈا اس میں مختلف آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی گروہ بھی ہیں اس کے اندر مختلف لوگ بھی ہیں اس میں تنظیمیں بھی ہیں اس میں مختلف جو پاکستان سے علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے جو گروپس ہیں گروہ ہیں یعنی سب کو انہوں نے ایڈریس کیا اور یہ کہا ہے کہ جو پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کریں گے ان کی جو دشمن قوتیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. اسی طرح سے
مختلف انہوں نے خطاب اس کے اوپر مختلف باتیں کی ہیں کہ پائیدار ترقی، حکمت عملی، بہتر طرز حکمرانی کے ساتھ ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے جو ہے پاکستان کی ترقی مشروط ہے اور اس کا دفاع جو ہے وہ پوری طرح سے کیا جائے گا. مختلف پیمانے کے اوپر اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو ریجنل وار ہے، یہ ریجنل وار اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران یہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ جہاں سے بیسز استعمال ہوں گی ان کے اوپر حملہ کرے گا. اور میسیجنگ میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کا نشانہ امارات جو ہے وہ ہو سکتا ہے، عرب امارات. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اہم ذریعے نے یہ بھی بتایا ہے، جو کہ رپورٹ ہوا ہے، کہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی جو مؤخر کی گئی ہے جنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ ابھی تک مکمل نہیں ہیں. اور اس لیے بھی اس کارروائی کو امریکہ نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جنگی کارروائیوں کو بھرپور کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ جرمنی کے ذریعے سے ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے امریکہ نے ایک اسلحہ جو ہے وہ بھی اسلحہ اور بارود جو ہے وہ بھی اسرائیل تک پہنچ چکا ہے. اور ابھی تک ان کے پاس جو میونیشن کا یا جو ہتھیار ہیں ان کی جو کمی کی بات آ رہی تھی اس کو میرا خیال ہے پورا کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو جیرالڈ جہاز تھا امریکہ کا، وہ بھی واپس جو ہے وہ گیا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ اس کو اب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے اس کو ایک ریجنل وار بنائے گا، اور اسرائیل کے ذریعے سے یا کسی ایک عرب ملک کے ذریعے سے، جو کہ موسٹ لائکلی یو اے ای ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اس جنگ کو جو ہے آگے بڑھا سکتا ہے. اور پھر یہ جنگ جو ہے وہ ایران کی ریجنل وار بن جائے گی، اور اس میں جو ایران کو پھنسایا جائے گا، یعنی ایران کو ٹریپ کیا جائے گا کہ وہ یو اے ای کے ساتھ یا جو دیگر مسلم ریاستیں ہیں ان کے اوپر وہ حملہ کریں گے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی آہستہ آہستہ اس جنگ سے الگ ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ خود حملہ کرے گا یا اسرائیل کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملہ کروا کے ان دونوں کو انگیج کرے گا. اب تک اسرائیل جو ہے وہ جب سے سیز فائر ہوا ہے، اسرائیل ان حملوں میں نہیں ہے. اس نے اپنا سارا فوکس جو ہے وہ لبنان کے اوپر رکھا ہوا ہے. اور اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو موسٹ لائکلی امریکہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ وہ کہے کہ ایک دو حملے جو اہم ان کے اہداف طے کیے ہوئے ان پہ وہ حملے کرے، لیکن پھر اسرائیل کو مستقل ایران کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کرتا رہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک جنگ بہت جلدی سمٹنے والی جنگ نہیں ہوگی اگر یہ شروع ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایران کا بھی نقصان ہوگا. سفارتی کوششیں اپنے ہو رہی ہیں، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، پاکستان کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے جو چند گھنٹے ہیں وہ اس معاملے کے اندر بہت اہم ہے. اور خاص کر کے امریکہ نے آج جو اپنا نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلایا ہے، یہ بھی اہم ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس جنگ کے لیے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے جو ہیں وہ اس ریجن کے لیے ایران پر حملے کے حوالے سے بہت اہم ہیں. یہ تھی اب تک کی معلومات اور اطلاعات آپ تک پہنچائی ہیں ہم نے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.